بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وکان مستند انتہائہم الحص، یہ خبر متواتر کے شرائط کی تفصیل چل رہی ہے۔ 3 شرط تفصیل کے ساتھ شارح بیان کر چکے، اب چوتھی شرط کو بیان کر رہے ہیں کہ خبر متواتر کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سند کی انتہا امر حسی ہو۔ سند کی انتہا امر حسی ہو، مثلاً آخری راوی یہ کہے کہ میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے ایسا فرماتے ہوئے سنا۔ یہ ایک چوتھی شرط ہے، کس میں؟ خبر متواتر میں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وکان مستند انتہائہم، اور سند کی انتہا امر حسی پر ہونا، یہ چوتھی شرط تھی۔ ونضافہ کی جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت سے 5ویں اور آخری شرط کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ 5ویں اور آخری شرط یہ ہے۔ 5ویں اور آخری شرط یہ ہے، کس میں؟ خبر متواتر کے لیے ایک 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ خبر ایسی ہو کہ اپنے سامع کو یقین کا فائدہ دے۔ خبر ایسی ہو کہ سامع کو یقین کا فائدہ دے۔ اب یہ 5 شرائط کو میں 5 بار بیان کر چکا، آپ اپنے ذہن میں پلٹا لیجئے، ٹھیک ہے؟ وانضاف الی ذالک، اور اس کے ساتھ یعنی ذکر کردہ شرائط کے ساتھ، اب تک 4 شرائط کا ذکر ہو چکا، اور اس کے ساتھ یہ بات ملی ہوئی ہو۔ کون سی بات ملی ہو؟ ان یصحب خبرہم افادۃ العلم لسامعہ، اور اس کے ساتھ یعنی مذکورہ شرائط کے ساتھ یہ بات پیوستہ ہو، یہ بات متصل ہو، یہ بات ملی ہوئی ہو کہ افادہ علم ان کی خبر کے ساتھ ہو، یعنی ان کی خبر کے ساتھ سامع کے لیے افادہ علم ہو۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کیا، یعنی ان کی خبر سامع کو یقین کا فائدہ دے، ٹھیک ہے؟ تو 5 شرط آپ نے سن لیا۔ کل بھی میں بولا پہلی شرط کیا تھی؟ اسناد بلا خبر متواتر کی پہلی شرط کیا تھی؟ اسناد بلا تعین کثیر ہو۔ دوسری شرط عادتاً ان کا کذب پر اتفاق محال ہو۔ تیسری شرط یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو، کسی جگہ کمی نہ ہو۔ چوتھی شرط جس کو ابھی پڑھا کہ سند کی انتہا امر حسی ہو، بات سمجھ رہے؟ 5ویں شرط ان کی خبر سامع کو علم یقینی ضروری کا فائدہ دے۔ اب اس میں صرف ایک بات آ رہی ہے کہ یہ یقینی اور ضروری کیا ہے، اس کی وضاحت خود ایک صفحے کے بعد مصنف کریں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے موٹے طور پہ یقین اور بدیہی آپ جانتے ہیں، لیکن خود اس بات کی وضاحت آئے گی۔ یہ 5ویں شرط تھی، بات آپ سمجھ گئے؟ آگے چلیے۔ فہذا هو المتواتر، تو یہی متواتر ہے۔ اس کی میں کل خوب وضاحت کر چکا ہوں۔ یہی متواتر ہے جس خبر میں یہ 5 باتیں ہوں، جس خبر میں یہ 5 شرائط ہوں، یہی متواتر ہے جس کو ابھی آپ نے سنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جوڑ کر کے بھی آپ بول سکتے ہو کہ متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید بلا تعین کثیر ہوں، اس قدر کہ عادتاً ان راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یا اتفاقیہ ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو، اور یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو، کسی جگہ کمی نہ ہو، اور مفید علم یقینی ضروری ہو، اور سند کی انتہا امر حسی پر ہو۔ یہی خبر متواتر ہے جس کو کئی بار بیان کر چکا، مجھے بیان کرنا تھا کر لیا، اب آپ اس کو یاد کریں گے تب روشن ہوگا۔ ختم ہوئی بات۔ کہتے ہیں ھذا ھو المتواتر،
یہی خبر متواتر ہے۔ سن لیا آپ نے؟ تو متواتر کے تحقق کے لیے 5 شرائط ہیں، یعنی خبر متواتر کب متحقق ہوگی؟ جب 5 شرائط متحقق ہوں گی تب خبر متواتر متحقق ہوگی، مگر 5 شرائط میں سے کسی ایک شرط کا بھی اگر فقدان ہوگا تو خبر متواتر متحقق نہیں ہوگی۔ 5 شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ خبر سامع کو یقین کا فائدہ دے۔ تو چاروں شرائط تو ہیں، بات ہو چکی ہے، لیکن مصنف شارح بیان کر رہے ہیں تو مجھے بولنا پڑ رہا ہے، میں تو بول چکا۔ 4 شرائط ایک خبر میں ہے، مان لیجیے ایک خبر میں 4 شرائط ہے، مگر یہ شرط نہیں ہے کہ ان کی خبر سامع کو یقین کا فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ تو ایک خبر میں 4 شرائط تو ہیں، 4 باتیں تو پائی جا رہی، مگر یہ بات نہیں پائی جا رہی، تو بتائیے کہ یہ خبر متواتر ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ متواتر ہونے کے لیے 5 باتوں کا تحقق ضروری ہے، 5 شرائط کا متحقق ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی ایک شرط، مثال کے طور پہ یہ شرط اگر نہیں پائی جا رہی ہے کہ خبر سامع کو یقین کا فائدہ نہیں دے رہی، تو پھر یہ خبر متواتر نہیں ہوگی، کھلی ہوئی بات ہے۔ کہتے ہیں وَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ عَنْ، اور جس خبر سے افادہ علم یقین کا فائدہ دینا، جس خبر سے افادہ یقین، سمجھ رہے ہیں؟ وَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ عَنْ، اور جس خبر سے پیچھے رہ جائے گی کون؟ افادہ علم، سمجھ گئے؟ جس خبر سے پیچھے رہ جائے گی افادہ علم، اپنے زبان میں صاف لفظ میں کوئی خبر ایسی ہے کہ وہ یقین کا فائدہ نہیں دے رہی ہے، کانا مشہوراً، تو وہ خبر کیا ہوگی؟ مشہور ہوگی۔ کہنے کا مطلب کیا کہ ایک خبر میں 4 شرائط ہیں، ایک خبر میں 4 شرائط ہیں، ذکر کردہ 4 شرائط ہیں، مگر ایک شرط نہیں ہے۔ وہ شرط مثال کے طور پر یہ کہ وہ خبر سامع کو یقین کا فائدہ نہیں دے رہی ہے، تو وہ خبر متواتر نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہو جائے گی؟ مشہور ہوگی۔ تو کہتے ہیں جس خبر سے افادہ علم پچھڑ جائے، جس خبر سے افادہ علم پچھڑ جائے، میں اس کی وضاحت کیا، یعنی کوئی ایسی خبر ہے جو یقین کا فائدہ نہیں دے رہی ہے، باقی 4 شرائط اس میں ہیں، کانا مشہوراً فقط، تو وہ خبر صرف مشہور ہوگی، متواتر نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ 7 بار میں بول چکا کہ متواتر کے تحقق کے لیے 5 شرائط کا تحقق ضروری ہے، اور جب ایک شرط نہیں پائی گئی تو متواتر کی 5 شرطیں نہیں پائی گئی، اس لیے وہ خبر متواتر نہیں ہوگی، وہ خبر بس مشہور ہوگی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے سنیے، کانا مشہوراً فقط، وہ صرف مشہور ہوگی۔ تو متواتر کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو چکی، اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خبر مشہور اور خبر متواتر میں کیسی نسبت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خبر مشہور اور خبر متواتر میں کیسی نسبت ہے؟ تو نسبت کے واضح ہونے کے لیے دونوں کی تعریف ہونی چاہیے۔ متواتر کی تعریف تو ہو گئی، اب مشہور کی تعریف ہونی چاہیے، وہ تعریف آگے آ رہی ہے، اس سے پہلے ہی نسبت کو انہوں بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نسبت کو بیان کر رہے ہیں، اور جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کا حاصل یہ کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر متواتر مشہور ہے، جو خبر متواتر ہوگی وہ مشہور بھی ہوگی، مگر جو مشہور ہو اس کے لیے متواتر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مگر یہ گفتگو اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے، اس صورت میں کہ مشہور سے مراد یہ ہو، متواتر سے مراد تو آپ جان چکے، مشہور کا مطلب یہ کہ جو لوگوں کے نزدیک مشہور ہو، لوگوں میں مشہور ہو۔ خبر مشہور سے اس وقت، ورنہ خبر مشہور کا ایک اور معنی ہے، ابھی جو معنی بیان کریں گے اس معنی کے بنا پر یہ نسبت نہیں ہوگی، کچھ اور نسبت ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خبر مشہور کا معنی یہ ہو، خبر مشہور سے مراد یہ کہ جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو، جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو۔ تو اب متواتر یعنی خبر متواتر اور خبر مشہور کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی کہ جو خبر متواتر ہوگی یقیناً لوگوں کی زبان پر مشہور ہوگی، مگر جو خبر لوگوں کی زبان پر مشہور ہو اس کے لیے متواتر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس بات کو میں پھر ایک مرتبہ بیان کروں گا، لیکن ابھی اتنا آپ رکھیے۔
فکل متواتر مشہور، تو ہر متواتر مشہور ہے، بات سمجھ رہے ہیں، ہر متواتر کیا ہے؟ مشہور ہے، من غیر عکس، اور عکس نہیں ہے، یعنی ہر متواتر تو مشہور ہے مگر ہر مشہور متواتر نہیں ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ اب ایک بات، یہ ابھی جو خبر متواتر کے لیے 5 شرائط بیان کی گئی، کتنی شرائط بیان کی گئی؟ 5 شرائط۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ 5ویں شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے خبر متواتر میں، بس میرے کیوں؟ خبر متواتر میں جب 4 شرط خبر متواتر میں بیکجا ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہیں، چاروں شرط جمع ہو جائیں گی تو یقینی طور پر سامع کو خود بخود یقین حاصل ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں اب چاروں شرط کو میں بولوں ٹائم لگتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو جب چاروں شرائط جمع ہو جائیں گے تو سامع کو ان 4 شرائط سے ہی یقین حاصل ہو جائے گا۔ جب 4 شرائط سے ہی یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر یہ 5ویں شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بعضوں نے کیا کہا ہے کہ یہ 5ویں شرط کی متواتر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ چاروں شرط کا وجود اس 5ویں شرط کو مستلزم ہے۔ چاروں شرط کا وجود یعنی چاروں ذکر کردہ شرائط کا پایا جانا حصول علم، حصول یقین کو مستلزم ہے کہ جب وہ چاروں شرائط پائی جائیں گے تو خود بخود یقین ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ خود بخود یقین سامع کو ہو جائے گا۔ تو شرائط اربع حصول یقین کو مستلزم ہے ہی تو الگ سے اس 5ویں شرط کے لگائے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعضوں نے ایسا کہا ہے، ذرا اس کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں شارح کہ دیکھو آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑی سچائی تو ہے، پوری سچائی نہیں ہے۔ عام طور سے ویسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ جب چاروں باتیں پائی جائیں گی، چاروں شرطیں پائی جائیں گی تو سامع کو یقین ہو جاتا ہے، عام طور سے ایسا ہی ہے، مگر چاروں شرائط کا وجود حصول یقین کو مستلزم نہیں ہے۔ کسی خبر میں چاروں شرطیں پائی جاتی ہے مگر اس کے باوجود سامع کو یقین نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض خبر ایسی بھی ہے کہ اس میں چاروں شرطیں پائی جاتی مگر سامع کو یقین حاصل نہیں ہوتا۔ تو بعض اخبار میں کسی معنی کی وجہ سے بعض اخبار میں چاروں شرائط کا حصول اس 5ویں شرط کو مستلزم نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو 5ویں شرط لگانے کی ضرورت ہے۔ مثال وہی ہے جو پچھلے سبق میں بیان کیا کہ خبر شک کے کمر میں چاروں شرائط موجود ہیں۔ خبر شک کے کمر میں چاروں شرائط، جس کو 72 بار میں بول چکا ہوں، چاروں شرائط موجود ہیں مگر اس کے باوجود سامع کو اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں، سامع کو یقین حاصل نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاروں شرائط کا وجود و حصول اس بات سمجھ رہے اس 5ویں شرط کو مستلزم نہیں ہے، لہٰذا الگ سے 5ویں شرط لگانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا کہ خبر متواتر کے لیے 4 نہیں 5 شرائط ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آئے؟ کہتے ہیں وقد یقال، اور کبھی کبھی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ شرائط اربع یعنی ذکر کردہ 4 شرائط حصول علم کے سوا ذکر کردہ 4 شرائط جب حاصل ہوں گی تو یہ حصول علم کو مستلزم ہوں گی۔ یہ عبارت کا ترجمہ کر دیا۔ عبارت کا ترجمہ مطلب کیا ہے؟ یعنی کہنے بعض لوگ ایسا بولتے ہیں کہ 4 شرائط، آخری 5ویں کو چھوڑ کے پہلی 4 شرائط کا حصول 5ویں شرط یعنی حصول علم کو مستلزم ہے۔ بعض نے ایسا کہا ہے، یہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے۔ تو شارح کہتے ہیں وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَالِبِ، عام طور سے ایسا ہی ہے جیسا کہ کہنے والے نے کہا کہ 4 شرائط کا حصول 5ویں شرط کو مستلزم ہے، یعنی حصول علم کو مستلزم ہے، یعنی جب چاروں شرائط حاصل ہوں گی تو 5ویں بات یقین بھی حاصل ہو جائے گا۔ عام طور سے ایسا ہی ہے، لیکن قد یتخلف عن البعض، لیکن یہ بات بعض خبروں سے پچھڑ جاتی ہے، یعنی کچھ خبریں ہمارے سامنے ایسی بھی ہیں کہ ان میں چاروں شرائط ہیں،
مگر اس کے باوجود سامع کو یقین حاصل نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرائط اربع کا حصول علم کو، شرائط اربع کا وجود حصول علم کو مستلزم نہیں ہے۔ قد یتخلف عن البعض، اور کبھی یہ بعض خبروں سے پچھڑ جاتا ہے، لمانع، کسی معنی کی وجہ سے۔ وقد وضح بہذا التقریر تعریف المتواتر، شارح کہتے ہیں اس تقریر سے متواتر کی تعریف واضح ہو گئی، جس کو میں بارہا آپ کے سامنے بیان کیا کہ متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید بلا تعین کثیر ہو الی آخرہ۔ تو آگے وخلافہ قد یرد بلا حصر ایضا لیکن مع فقد بعض الشروط،